عورت کے اوپر اگر اسے گمراہ کر کے اس بچے کو خارج کر دیا، یقیناً وہ ان کے ماں باپ نے بڑا گناہ کیا ہے اور ایک خون کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی بیوی کو اس طرح سے اور اپنے بچوں کو اپنی ابوت اور باپ کی محبت سے محروم کریں۔ یہ آپ جرم کر رہے ہیں۔ اگر اس نے ظلم کیا ہے، غلط کیا ہے، تو آپ اسے نصیحت کریں۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، خطائیں کس سے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے توبہ کروائیں، آپ جائیں، آپ کا فرض ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ مزے لینے کے لیے یہاں 4 سال بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جانے کی فکر نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اور جو لوگ اتنے دنوں تک نہیں جاتے وہ غلط راہوں میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، مجھے پتا ہے۔ لوگ بتلاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں گھروں میں اور وہ تسلی لیتے رہتے ہیں، غلط راہوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جاؤ، اپنے بیوی کو اپناؤ، اپنے بچوں کی ماں سے ملو، اور یہ غلط بات ہے جو اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ جناب یہ بتائیں کہ کیا مکہ میں جب بت نصب تھے، یہ ہندی اصل میں تھے، اس وقت وہیں کوئی نامہ ہوئی تھی یا نہیں؟ وہ کیا بھائی، وہاں کوئی نماز ہوئی یا نہیں؟ وہاں کوئی نماز ہوئی یا نہیں؟ بھائی اس وقت تو جب مکے میں نماز معراج میں فرض ہوئی ہے اور مدینے میں اس کا پورا طریقہ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنے تئیں عبادت و بندگی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ جو بت یہاں رکھے ہوئے تھے یہ ظلمن رکھے ہوئے تھے، سمجھ آئیے آپ کو؟ ظلمن رکھے ہوئے تھے، حرم کو ناپاک کیا گیا تھا۔ تو اگر کسی مسجد میں ظلمن بت رکھ دیے جائیں، کیا سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مسجد میں نماز جائز ہے، نہیں۔ مسجد کے ایک حصے میں جب بت ہیں، اگر طاقت نہیں نکالنے کی دوسرے حصے میں نماز پڑھو، لیکن اگر مسجد کے اندر قبر بنی ہوئی ہے یا مسجد کے اندر کیا کہتے ہیں مسجد کے اندر قبر بنی ہے یا مسجد کو غصب کر کے زمین حاصل کیا گیا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پر اندور میں 2 اماموں نے مسجد کی محراب کے اوپر کھڑکی بنوا کر اس میں کہیں سے بال لا کر رکھ دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے منہ مبارک ہیں، کیا ہے یہ سحر مبارک۔ یہ سب تمام سب ان مولویوں کی وہ ہے خباثتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ تمام سب شرک کا ایک ذریعہ ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی، حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا کہ لوگ جا کے اس درخت کے نیچے تبرکن بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کٹوائی دیا، کہا نہیں، نہ یہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، ورنہ لوگ شرک میں جائیں گے۔ تو نبی آئے تھے شرک کو مٹانے کے لیے، اور یہ مشرک اسی شرک کو شہ دے رہے ہیں نبی کے کرتے اور نبی کے عمامے، نبی کے پیجامے سے۔ اور الرحیق المختوم میں کیا ہے، یہ پڑھنیوں کا قصہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اورینا کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے ہاں بولا ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ بات واقعہ صحیح ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا کیونکہ وہ مریض تھے، بیمار تھے۔ بات سلام عرض ہے کہ آپ کی تقریروں سے ہم سب کو بہت فائدہ ہوا، ہمیں قرآن اور جو بھی سنت والی بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو چلائے، آمین۔ میں اپنے گھر چھٹی گیا تھا اور بہت ساری کتابیں کیسٹیں لے کر گیا، ویڈیو کیسٹ بھی سب کو گھر میں سنایا، اور تمام بہن بھائی رشتہ دار کو بولا، بہت سے لوگوں نے ہاں ہوں کیا۔ اللہ کے کرم سے اپنے بچے اور بیوی بہن بھائی سب نے